تہجد تو عشق ہے، اللہ سے محبت کی نماز ہے۔ اس کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی کبھار تو لمحوں میں۔ تہجد کے اندھیرے میں اللہ نے کن کا راز چھپا رکھا ہے۔ آدھی رات کو کیا گیا سجدہ اللہ کے ہاں بہت خاص ہوتا ہے، جو انسان کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ تہجد کی نماز وہ دعا بھی عرش والے سے قبول کروا لیتی ہے۔ جب رات کی تنہائی میں اللہ کو تم پکارتے ہو تو وہ پکار سیدھا عرش پر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور دعا مانگتے وقت تمہاری آنکھ سے بہنے والا آنسو براہ راست اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو تم نے آنکھوں میں جتنے بھی آنسو چھپائے ہوئے ہیں ان کو بہا دو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ جانتے ہو، ڈھلتی رات کے اندھیرے میں جب تم اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں تنہا روتے ہو اور اللہ کو اپنی آنکھوں سے چھلک جانے والے شفاف موتی ہتھیلیوں پر جمع کر کے دکھاتے ہو، تو اللہ تمہاری ہتھیلیوں سے ان تمام موتیوں کو چن لیتا ہے تاکہ بہترین وقت آنے پر وہ ان موتیوں کو خوشیوں سے لپٹے ہوئے بے شمار پھولوں میں منتقل کر سکے۔ تو مانگو اس سے تہجد میں، اللہ سے باتیں کرو، اس کی بندگی کرو، سجدے کرو، اس کو راضی کرو، اس کو مناؤ، رو رو کر دکھاؤ، وہ مان جائے گا۔ جب تم اس کے سامنے تڑپتے ہوئے رو کر آنسو بہاؤ گے، جب تم بے بسی میں اس کے سامنے فریادیں کرو گے، تو وہ واقعی مان جائے گا، کیونکہ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپائے ہوئے ہو۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکار کر تو دیکھو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ اور تم پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ بس تمہیں ان آزمائش سے گزار رہا ہے۔ جس رب نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا دی، کیا اس کے لیے تمہاری دعا پر کن کہنا مشکل ہے؟ کیا وہ اس چیز کو دینے پر قدرت نہیں رکھتا جس کے لیے تم راتوں میں اٹھ کر التجائیں کرتے ہو؟ جو گہری تاریک رات کو روشن صبح میں بدل دیتا ہے، کیا اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ تمہیں ان دکھوں اور تکلیفوں سے نکال کر خوشیاں عطا کر دے؟ جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر تم اس پر کامل یقین کیوں نہیں رکھ پاتے؟ ایسا یقین جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اندھیرے کنویں میں اللہ پر کیا، ایسا بھروسہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ پر کیا۔ تو زندگی چاہے جتنی مرضی مشکل ہو جائے، تم کبھی ہمت نہ ہارنا اور اللہ سے اپنا رابطہ کبھی نہ توڑنا، کیونکہ زندگی میں مشکلات اس کی طرف سے امتحان ہوتی ہیں تاکہ تم تہجد میں اٹھو اور اس سے مانگو، وہ عطا کرے اور تم اس کے قریب ہو جاؤ۔ سوچو، اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ تو ان کی دعائیں 7ویں آسمان پر سے بھی سن سکتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی تہجد پڑھنے والوں سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے، ان کی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، ان کی خالی جھولیوں کو بھرنے کے لیے آتا ہے، ان کی دعاؤں پر کن کہنے کے لیے آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجیب له، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر له۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں۔